جنوں کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، کہ وہ قرآن سننے لگے، فلما حضروه، جب وہاں وہ پہنچے، قالوا انصتوا، انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو، سنو، توجہ سے سنو۔ اب دیکھیے جو بات قرآن مجید میں آئی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ ان جنات میں سے تھے کہ جو طبعاً نیک تھے، شریف تھے، اس اعتبار سے ان کے اندر وہ جو مادہ تھا وہ موجود تھا، بلکہ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان پر گویا کہ وہ اہل کتاب جنات تھے۔ تو انہوں نے جب سنا تو بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سننے لگے اور کہا خاموش ہو جاؤ، سنو توجہ سے۔ فلما قضی، تو جب وہ آپ کی قرات ختم ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، تو فوراً اپنی قوم کی طرف پلٹے انہیں خبردار کرنے کے لیے۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، معلوم ہوا موسیٰ کے ماننے والے تھے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے کتاب سنی ہے جو نازل ہوئی ہے اب موسیٰ کے بعد، کتاب جو نازل ہوئی ہے موسیٰ کے بعد وہ قرآن ہی ہے۔ اگرچہ ہم مانن کہہ دیتے ہیں عرفاً، انجیل کو بھی کتاب، کتاب کا لفظ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ شریعت کے لیے آتا ہے، کتاب قوانین کے لیے آتا ہے، کتب علیکم کتب علیکم کتب علیکم، نماز میں کتابا موقوتا، عدت کے لیے آیا حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، تو شریعت کے احکام کے لیے جو ہے وہ اصل میں یہ لفظ خاص ہے۔ تو توراۃ چونکہ شریعت کی حامل تھی اور قرآن پھر شریعت دوسری جو آئی ہے موسیٰ کی شریعت کے بعد وہ شریعت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ ظاہر بات ہے کہ ان کے علم میں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ بھی آئے اور وہ ایک کتاب تو لائے، لیکن یہ کہ اس میں شریعت نہیں۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی توراۃ، یہدی الی الحق، اور یہ رہنمائی کر رہی ہے حق کی طرف، الی طریق مستقیم، اور ایسے راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم، صراط بھی راستہ، طریق بھی راستہ، سبیل بھی راستہ، سوا سبیل سیدھا راستہ، صراط مستقیم سیدھا راستہ، طریق مستقیم۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو، مانو، ایمان لاؤ، وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، تو اوپر ایمان لاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہوں کو بخش دے، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں بچا دے عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے۔ ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بموجد فی الارض، اور جو نہیں لبیک کہتا اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر، تو وہ پھر فلیس بموجد، وہ اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکے گا، شکست نہیں دے سکے گا زمین میں، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہیں ہوں گے اس کے لیے کوئی ایسے اس کے رفیق اور اس کے پشت پناہ اور مددگار جو اسے اللہ کی پکڑ سے بچا سکے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ تو گویا کہ کھلی گمراہی کے اندر ہوں گے۔ اب یہ بات جو ہے جیسے کہ میں نے اس کے قابل غور ہے ہمارے لیے، اب ظاہر بات ہے کہ داعی جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا وہ اللہ کے نبی ہوتے تھے، اب حضور کے بعد اب داعی جو ہوں گے وہ امت میں سے ہوں گے، کوئی اٹھے گا اللہ کا بندہ، پھر دین کی دعوت دے گا، پھر قرآن کی طرف بلائے گا، پھر لوگوں سے کہے گا کہ آؤ چلو اس راستے پر چلو، اللہ کے دین کا راستہ یہ ہے، اقامت دین کی جدوجہد میں لگو، اس کے لیے اپنے تن بندھن لگاؤ، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا سوائے ان کے جو دجال ہیں، جھوٹے نبی ہیں جنہوں نے دعوے کیے ہیں، وہ تو چھوڑ دیجیے ان کو، لیکن نبی نہیں آنے والا، نبی کا دروازہ بند ہو چکا، لیکن دعوت اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اس کا سلسلہ بند نہیں ہوا، بلکہ اب تو اس امت کے ذمہ ویسے تو مجبوری میں ذمہ داری لگا دی گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے ذمہ ہے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا؟ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور وہ تھکا نہیں، ہارا نہیں اس سے، ان کی تخلیق سے، یعنی جیسے کہ سورہ قاف میں ہم پڑھیں گے افعینا بالخلق الاول، کہ ہم عاجز آ گئے ایک دفعہ بنانے کے بعد، ہماری ساری جو بھی کریٹو ایکٹیویٹی تھی اور کریٹو پوٹینشیل ہمارا ختم ہو گیا، ایگزاسٹ ہو گیا، ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے تمہیں۔ تو لم یعی بخلقہن، وہ عاجز نہیں آ گیا ان کی تخلیق سے، اب اس کی جو خلاقی کی قوت ہے وہ ختم نہیں ہو گئی ہے۔ بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ قادر نہیں ہوگا اس پر کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، اور جس روز کی پیش کیے جائیں گے یہ کافر آگ پر، الیس ھذا بالحق، اس سے سوال کیا جائے گا یہ ہے حق، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟
تم ڈکوسلا کہتے تھے، تم کہتے تھے کہ ایسی ہمیں دھونس دی جا رہی ہے، کوئی عدل وغیرہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا و سزا نہیں، کوئی باس معدل موت نہیں، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ قالوا بلی وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار تیری قسم یہ حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، تو اللہ فرمائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ اپنے اس کفر کی پاداش بھی تم کرتے رہے ہو۔ فاصبر، اب آخری بات حضور سے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم رسول آپ سے پہلے صبر کرتے رہے۔ یہ اولو العزم من الرسل عام طور پر خیال ہے کہ 5 ہیں، بعض حضرات 7 شمار کرتے ہیں، حضرت ہود حضرت صالح کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن 5 پر چونکہ اسی سلسلہ سورت کی صورت ہے سورہ شورى جس میں 5 کا ذکر ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، یہ اولو العزم من الرسل ہے۔ اور اس میں جو یہ سمجھیے کہ عزم اور صبر کا معاملہ جو ہے اس میں حضرت ایک اعتبار سے حضرت نوح سب سے آگے ہے، 950 برس تک جو ہے انہیں صبر کرنا پڑا، فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما۔ اور ایک ذاتی تکلیف اس میں حضرت ایوب علیہ السلام، ان کو جس کو ذاتی تکلیف، بیماری، نہایت ہی تکلیف دہ بیماری، تو اس میں ان کا صبر ایوب اس اعتبار سے مشہور ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے، ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے۔ کیا مطلب؟ یہ خیال جو کبھی شاید حضور کے دل میں بھی آ جاتا ہو، لیکن یہ کہ دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں آنا تو بالکل قریب قیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ یہ کس طریقے سے بلال کو کیسے مار رہا ہے یہ امیہ ابن خلف، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ چھل کیوں نہیں کر دیتا؟ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اور اس قوم کو کب تک یہ مہلت دی جائے گی؟ کیوں نہیں ان پر عذاب آ جاتا جیسے کہ عذاب آیا تھا پچھلی قوموں کے اوپر؟ فرمایا نہیں، ولا تستعجل، پچھلی سورت بھی اسی پر ختم ہوئی تھی کہ اے نبی اہل ایمان سے یہ کہیے کہ ذرا ان کو ابھی معاف کریں، ابھی ان کو کچھ عرصے کے لیے، کیونکہ جو ہمارا ابھی فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی وہ وقت عذاب کا نہیں آیا ہے، تو ابھی یہ ذرا درگزر کرتے رہے۔ وہی بات یہاں خاص طور پر مائی کے صیغے میں خطاب کر کے حضور سے کہی جا رہی ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، تستعجل لهم کے لیے جلدی نہ کیجیے، کأنهم یوم یرون ما یوعدون، جس دن کے یہ دیکھیں گے اس عذاب کو، جب عذاب آئے گا تو ایسے محسوس کریں گے لم یلبثوا الا ساعة من نہار، کہ نہیں رہے تھے مگر دن کی کسی ایک حصے میں، ایک گھڑی دن کی صرف، بلاغ،